بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے جن میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہر الہی اور مختلف قسم کے عذابوں کا اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا اور سزا کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار رنج کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور بعض روایات میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعات اور مرسلات اور ام یتساءلون اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان واقعات کے خوف و دہشت کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس کی پہلی آیت کو الف لام را سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ ان حروف میں سے ہے جن کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ دوسروں کو اس پر مطلع نہیں کیا گیا، ان کو اس کی فکر میں پڑھنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا۔ لفظ محکم احکام سے بنا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کلام کو ایسا درست کیا جائے جس میں کسی لفظی اور معنوی غلطی یا فساد کا احتمال نہ رہے۔ اسی بنا پر آیات کے محکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے ان آیات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں کسی لفظی غلطی یا معنوی فساد اور خلل یا باطل کا کوئی امکان نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محکم اس جگہ منسوخ کے مقابل میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے مجموعی حیثیت سے محکم غیر منسوخ بنایا ہے۔ یعنی جس طرح پچھلی کتابیں تورات و انجیل وغیرہ نزول قرآن کے بعد منسوخ ہو گئی، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت و وحی ہی ختم ہو گیا، اس لیے یہ کتاب تا قیامت منسوخ نہ ہوگی۔ اور قرآن کی بعض آیات کو خود قرآن ہی کے ذریعے منسوخ ہو جانا اس کے منافی نہیں۔ اسی آیت میں قرآن کی دوسری شان یہ بتلائی گئی ثم فصلت، یعنی پھر ان آیات کی تفصیل کی گئی۔ تفصیل کے اصلی معنی یہ ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان فصل و امتیاز کیا جائے۔ اسی لیے عام کتابوں میں مختلف مضامین کو فصل فصل کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس جگہ تفصیل آیات سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق وغیرہ مضامین کی آیات کو جدا جدا کر کے واضح بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بیک وقت پورا لوح محفوظ میں ثبت کر دیا گیا تھا، مگر پھر مختلف قوموں اور موقعوں کے حالات اور ضروریات کے تحت بہت سی قسطوں میں تھوڑا نازل فرمایا گیا تاکہ اس کا حفظ بھی آسان ہو اور ان پر تدریجی عمل بھی سہل ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا گیا یعنی یہ سب آیات ایک ایسی ہستی کی طرف سے آئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، ایسی ہستی کی طرف سے آئی ہیں جو حکیم بھی ہے اور باخبر ہے، ان کے سب حالات موجودہ اور آئندہ کو جانتا ہے، ان سب پر نظر کر کے احکام نازل فرماتا ہے۔ انسانوں کی طرح نہیں کہ وہ کتنے ہی عقل مند، ہوشیار، تجربہ کار ہوں، مگر ان کی عقل و دانش ایک محدود دائرے میں گھری ہوئی، اور ان کا تجربہ صرف اپنے گرد و پیش کی پیداوار ہوتا ہے، جو بسا اوقات آئندہ زمانہ اور آئندہ حالات میں ناکام و غلط ثابت ہوتا ہے۔ کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، میں تم کو اسی کی طرف سے ڈر اور خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی فی لکم منہ نذیر و بشیر۔ دوسری آیت میں مذکورہ آیات کا بیان ایک سب سے اہم اور مقدم چیز سے شروع ہوتا ہے۔
یعنی حق و تعالیٰ سبحانہ کی توحید، ارشاد ہوتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یعنی ان آیات میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے اہم اور مقدم یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش نہ کی جائے۔ اس کے بعد آیات یہ ارشاد فرمائی انی لاکم منہ نذیر و بشیر، یعنی ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ سارے جہان کے لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ مراد یہ ہے کہ نافرمانی اور اپنی ناجائز خواہشات کا اتباع کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور اطاعت و شاء نیک لوگوں کو آخرت کی نعمتوں اور دونوں عالم کی راحتوں کی خوشخبری دیتا ہوں۔ نذیر کا ترجمہ ڈرانے والے کا کیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ ڈرانے والے دشمن یا درندے یا دوسرے نقصان پہنچانے والوں کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ نذیر اس شخص کے لیے ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی اپنے عزیز کو شفقت و محبت کی بنا پر ایسی چیزوں سے ڈرائے اور بچائے جو اس کے لیے دنیا یا آخرت یا دونوں میں نقصان پہنچانے والی ہوں۔ اور اس کی تیسری آیات قرآن کی ہدایت میں سے ایک دوسری ہدایت کا بیان اس طرح فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی ان آیات محکمات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگا کریں اور توبہ کیا کریں، اور مغفرت کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہے اور توبہ کا تعلق آئندہ ان کے پاس نہ جانے کے عہد سے ہے۔ اور در حقیقت صحیح توبہ یہی ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کرے اور آئندہ ان کے نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ آئندہ کو گناہ سے بچنے کا پختہ عزم اور اہتمام کیے بغیر محض زبان سے استغفار کرنا کاذبین یعنی جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اور ایسے استغفار کے متعلق بعض حضرات نے فرمایا یا یہ کہ ایسی توبہ خود قابل توبہ ہے۔ اس کے بعد صحیح طور پہ استغفار و توبہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی فلاح اور عیش و راحت کی خوشخبری اس طرح دی گئی یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا اِنَّ أَجَلَ مُسَمًّى، یعنی جن لوگوں نے صحیح طور پر اپنے پچھلے گناہوں سے استغفار کیا اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم اور پورا اہتمام کیا، تو صرف یہی نہیں کہ ان کی خطائیں بخش دی جائیں گی بلکہ ان کو اچھی زندگی عطا کی جائے گی۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ زندگی عام ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی دونوں کو شامل ہے، جیسے ایک دوسری آیت میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی ہم ضرور ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس آیت کے متعلق بھی جمہور مفسرین کی تحقیق یہی ہے کہ دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیاں اس میں شامل ہیں۔ سورہ نوح میں اس کی تصریح بھی اس طرح آ گئی کہ استغفار کرنے والوں کے متعلق یہ فرمایا یعنی اگر تم نے صحیح طور سے اللہ سے مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ تم پر باران رحمت نازل فرمائے گا اور تم کو مال و اولاد سے بامراد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ باران رحمت اور مال و اولاد کا تعلق اسی حیات دنیا سے ہے، اس لیے آیت مذکور میں متاع حسن کی تفسیر بھی اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ استغفار و توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو رزق کی وسعت اور عیش کی سہولتیں عطا فرمائے گا اور آفتوں اور عذابوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور چونکہ حیات دنیا کا ایک روز ختم ہو جانا لازمی ہے اور اس کی عیش و راحت قانون قدرت کے تحت دائمی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان اجل مسمى فرما کر ہدایت کرتی کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی اور عیش کی سہولتیں ایک خاص میعاد یعنی موت تک حاصل رہیں گی۔ آخر کار موت ان چیزوں کا خاتمہ کر دے گی، مگر اس موت کے فوراً بعد ہی
دوسرے عالم کی زندگی شروع ہو جائے گی اور اس میں بھی توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے دائمی راحتیں میسر ہوں گی۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ متاع حسن سے مراد یہ ہے کہ انسان کی توجہ مخلوق سے ہٹ کر خالق پر جم جائے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ متاع حسن یہ ہے کہ انسان موجود پر قناعت کرے، مفقود کے غم میں نہ پڑے، یعنی دنیا میں جس قدر میسر ہو اس پر اطمینان کرے اور جو حاصل نہیں اس کے غم میں نہ پڑے۔ دوسری خوشخبری توبہ اور استغفار کرنے والوں کے لیے یہ دی گئی کہ آیت وَيُؤْتَ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اس میں پہلے فضل سے مراد انسان کا عمل صالح اور دوسرے فضل سے فضل خداوندی یعنی جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نیک عمل والے کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی جنت عطا فرمائیں گے۔ پہلے جملے میں دنیا اور آخرت دونوں میں متاع حسن یعنی اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا اور دوسرے جملے میں جنت کی لازوال نعمتوں کا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یعنی اگر اس نصیحت خیر خواہی سے منہ موڑا اور پچھلے گناہوں سے استغفار و آئندہ سے بچنے کا اہتمام نہ کیا تو یہ اندیشہ قوی ہے کہ تم ایک بڑے دن کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے بھی 1000 سال کا دن ہوگا اور اس میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بڑا دن ہوگا۔ 5ویں آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید فرمائی گئی کہ دنیا میں تم کچھ بھی کرو، کسی طرح بھی بسر کرو، مگر انجام کار مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد تمہارے سب ذرات کو جمع کر کے تم کو سر نو انسان بنا کر کھڑا کر دے۔ 6 آیت میں منافقین کی ایک گمان بد اور خیال فاسد کی تردید ہے کہ یہ لوگ اپنی عداوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کو اپنے نزدیک خوب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے سینوں میں جو حسد بغض کی آگ بڑھی ہوئی ہے اس پر ہر طرح کے پردے ڈالتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارا اصل حال کسی کو معلوم نہ ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کپڑوں کی تہ میں پردوں کے پیچھے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر سب کچھ روشن ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ وہ تو دلوں کے پوشیدہ اسرار کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اور کوئی رزق کھانے والا جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور رزق رسانے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، سو وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ہر ایک کو وہاں رزق پہنچاتا ہے۔ وہ سب چیزیں علم الہی میں تو ہیں ہی، مگر اس کے ساتھ ہی سب چیزیں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں بھی منضبط ہیں، مندرج ہیں۔ عرض واقعات ہر طرح محفوظ ہیں۔ آگے تخلیق کا ماں اس کے بعض حکمتوں کے بیان ہے جس سے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی بھی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ابتدائی تخلیق دلیل ہے اس پر کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا کہ یہ دونوں چیزیں پہلے سے پیدا ہو چکی تھیں، اور یہ پیدا کرنا اس کے لیے ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ دیکھیں تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ مطلب یہ کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہارے حوائج و منافع اس میں پیدا کیے تاکہ تم ان کو دیکھ کر توحید پر استدلال کرو اور ان سے منقطع ہو کر منعم کا شکر اور خدمت کی عبادت ہے عمل صالح سے بجا لاؤ۔ سو بعض نے ایسا کیا، بعض نے نہ کیا، اور اگر
آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو ان میں جو لوگ کافر ہیں وہ قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ تو نرا صاف جادو ہے۔ جادو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باطل ہوتا ہے، مگر مؤثر اسی طرح قرآن کو نعوذ باللہ باطل سمجھتے تھے، لیکن اس کے مضامین کا مؤثر ہونا بھی مشاہدہ کرتے تھے۔ اس مجموعہ پر یہ حکم کیا، نعوذ باللہ منہ، مقصود اس سے آخرت کا انکار تھا۔ آگے ان کی منشا انکار کا جواب ارشاد ہے، اور اگر تھوڑے دنوں تک مراد دینوی زندگی ہے، ہم ان سے عذاب موعود کو ملتوی رکھتے ہیں کہ اس میں حکمتیں ہیں، تو بطور انکار و استہزاء کہنے لگتے ہیں کہ جب ہم تمہارے نزدیک مستحق عذاب ہیں تو اس عذاب کو کون چیز روک رہی ہے؟ یعنی اگر عذاب کوئی چیز ہوتی تو اب تک ہو چکتا، جب نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں۔ حق و تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یاد رکھو، جس دن وقت موعود پر وہ عذاب ان پر آ پڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے نہ ٹلے گا، اور جس عذاب کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے ہیں وہ ان کو آ گھیرے گا۔ مطلب یہ کہ باوجود استحقاق کے یہ تاخیر اس لیے ہے کہ بعض حکمتوں سے اس کا وقت معین ہے، پھر اس وقت ساری کثرت نکل جائے گی۔ پچھلی آیات میں حق و تعالیٰ کے علم محیط کا ذکر تھا، جسے کائنات کا کوئی ذرہ اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی مخفی نہیں۔ آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس مناسبت سے انسان پر ایک عظیم الشان احسان کا ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ اس کے رزق کی کفالت حق و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی، اور نہ صرف انسان کی بلکہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی، کہ وہ جہاں کہیں رہتا ہے یا چلا جاتا ہے اس کی روزی اس کے پاس پہنچتی ہے۔ تو کفار کے یہ ارادے کہ اپنے کسی کام کو اللہ تعالیٰ سے چھپا لیں جہالت اور بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اس کے عموم میں جنگل کے تمام درندے پرندے اور حشرات الارض، دریا اور خشکی کے تمام جانور داخل ہیں۔ اس عموم کی تاکید کے لیے لفظ من کا اضافہ کر کے وَمَا مِن دَابَّةٍ فرمایا۔ دابہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے۔ پرندے جانور بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان کا آشیانہ بھی کہیں زمین ہی پر ہوتا ہے۔ دریائی جانور کا بھی تعلق زمین سے ہونا کچھ مخفی نہیں۔ ان سب جانداروں کے رزق کی ذمہ داری حق و تعالیٰ سبحانہ نے اپنے ذمہ لے کر ایسے الفاظ سے اس کو بیان کیا کہ جیسے کوئی فریضہ کسی کے ذمہ ہو۔ ارشاد فرمایا اللہ رزقھا، یعنی اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری حق و تعالیٰ سبحانہ پر ڈالنے والی کوئی اور طاقت نہیں، سوائے اس کے کہ اسی نے اپنے فضل سے یہ ادا فرما لیا، مگر وعدہ ایک صادق کریم کا ہے جس میں خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں۔ اسی یقین کو ظاہر کرنے کے لیے اس جگہ لفظ اللہ یا گیا ہے جو فرائض کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی حکم کا پابند ہے، نہ اس کے ذمہ کوئی چیز فرض یا واجب ہے۔ رزق لغت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے اور جس کے ذریعے اس کی روح کی بقا اور جسم نما یعنی فریبی اور بڑھوتری ہوتی رہے۔ رزق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کا رزق ہے وہ اس کا مالک بھی، کیونکہ تمام جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے مالک نہیں ہوتے، ان میں ملکیت کی صلاحیت ہی نہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچے اپنے رزق کے مالک نہیں ہوتے مگر رزق ان کو ملتا ہے۔ رزق کے اس عام معنی کے اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ رزق حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی، کیونکہ یہ شخص کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لے کر کھا لے تو یہ مال غذا تو اس شخص کی بن گیا، مگر حرام طور پر بنا اگر یہ اپنی حرص میں اندھا ہو کر ناجائز طریقے استعمال نہ کرتا تو جو رزق اس کے لیے مقرر تھا وہ جائز طور پر اس کو ملتا۔ رزق کی خدائی ذمہ داری پر ایک سوال اور جواب۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ بہت سے جانور اور انسان غذا نہ ملنے کے سبب بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں؟
اس کے جواب میں علماء نے متعدد جواب لکھے۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی اجل مقدور یعنی عمر پوری نہیں ہو جاتی۔ جب یہ عمر پوری ہو گئی تو اس کو بہرحال مرنا ہے اور اس جہان سے گزرنا ہے، جس کا عام سبب امراض ہوتے ہیں۔ کبھی چلنا یا غرق ہونا یا چوٹ اور زخم بھی سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق بند کر دیا گیا، اس سے موت واقع ہو۔ اس آیت کے تحت ابو موسیٰ اور ابو مالک وغیرہ قبیلہ اشر بین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جو کچھ توشہ اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس غرض کے لیے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرمائیں۔ فرماتے ہیں یہ شخص جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر پہنچا تو اندر سے آواز آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس شخص کو یہ آیت سن کر خیال آیا کہ جب اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم اشعری بھی اللہ کے نزدیک یہ دوسرے جانوروں سے گئے گزرے نہیں، وہ ضرور ہمیں بھی رزق دیں گے۔ یہ خیال کر کے وہیں سے واپس ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا، واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔ اس کے اشعری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے قاصد نے حسب قرارداد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے اور آپ نے انتظام کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ یہ سمجھ کر اطمینان سے بیٹھ گئے اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا ایک برتن اٹھا لا رہے ہیں۔ ایک بڑا برتن جسے تسلا یا سینی لانے والوں نے یہ کھانا اشر بہن کو دے دیا۔ انہوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی بچ رہا تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ باقی کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیچ دیں تاکہ اس کو آپ اپنی ضرورت میں صرف فرما دیں۔ اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ سب حضرات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تب انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا، ہم نے اپنے فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس نے یہ جواب دیا جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ نے کھانا بھیجا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بلکہ اس ذات مقدس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے اور وہاں آگ کی بجائے تجلیات الہی سامنے آئی اور ان کو نبوت و رسالت عطا ہو کر فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مصر جانے کا حکم ملا تو خیال آیا کہ میں اپنی زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، اس کا کون متکفل ہوگا؟ اس خیال کی اصلاح کے لیے حق تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ سامنے پڑی ہوئی پتھر کی چٹان پر لکڑی مارے۔ انہوں نے تعمیل حکم کی تو یہ چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا۔ حکم ہوا اس پر بھی لکڑی مارے۔ ایسا کیا تو وہ پتھر پھٹا اور اندر سے تیسرا پتھر برآمد ہوا۔ اس پر بھی لکڑی مارنے کا حکم ہوا تو یہ شک ہوا اور اندر سے ایک جانور برآمد ہوا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا۔ حق تعالیٰ سبحانہ کی قدرت کاملہ کا یقین تو موسیٰ کو پہلے بھی تھا، مگر مشاہدے کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے سیدھے مصر کو روانہ ہوئے اور زوجہ محترمہ کو یہ بتلانے بھی نہ گئے کہ مجھے مصر جانے کا حکم ہوا، وہاں جا رہا ہوں۔ ساری مخلوق کو رزق و رسانے کا عجیب و غریب نظام قدرت۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لے لیا، بلکہ انسان کے مزید اطمینان کے لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مِنْ
اس آیت میں کی مختلف تفسیریں ہیں، مگر لغت کے اعتبار سے وہ اقرب ہے جس کو کشاف نے اختیار کیا کہ مستقر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنا لے، اور مستودعن اس جگہ کو جہاں عارضی طور پر کسی ضرورت کے لیے ٹھہرے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پر قیاس نہ کرو۔ دنیا میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے تو اتنا کام بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر اپنے مقررہ جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس فرد یا ادارہ کو اطلاع دیں کہ میں فلاں تاریخ سے فلاں تک فلاں شہر یا گاؤں میں رہوں گا، رزق کے وہاں پہنچانے کا انتظام کیا جائے، مگر حق تعالیٰ سبحانہ کی ذمہ داری میں آپ پر اس کا بھی کوئی بھار نہیں، کیونکہ وہ آپ کی ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے، آپ کے مستقل جائے قیام کو بھی جانتا ہے اور عارضی اقامت کی جگہ سے بھی واقف ہے۔ بغیر کسی درخواست اور نشاندہی کے آپ کا راشن وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت مطلقہ کے پیش نظر صرف اس کا ارادہ فرما لینا تمام کاموں کے سر انجام ہونے کے لیے کافی تھا۔ کسی کتاب یا رجسٹر میں لکھنے لکھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر مسکین انسان جس نظام کا خوگر ہوتا ہے اس نظام پر قیاس کر کے بھول چوک کا کھٹکا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی مزید اطمینان کے لیے فرمایا کلی فی کتاب مبین، یعنی یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں تمام کائنات کی روزی عمر عمل وغیرہ کی پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں جو حسب موقع ضرورت متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے مختلف دور سے گزرتا ہے۔ جب اس کے اعضاء کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم کرتے ہیں جو اس کے متعلق 4 چیزیں لکھ لیتا ہے۔ اول اس کا عمل جو کچھ وہ کرے گا، دوسرا اس کی عمر کے سال، مہینہ، دن، منٹ اور سانس تک لکھ لیے جاتے ہیں، تیسرا اس کو کہاں مرنا اور کہاں دفن ہونا، چوتھا اس کا رزق کتنا اور کس کس طریقے سے پہنچنا ہے، اور لوح محفوظ میں آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پہلے لکھا